اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صلوات بھیج دیں محمد بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ یہاں میرے سامنے تشریف لے آئیں صلوات پڑھتے ہوئے آئیں میں ہر طبقے کی مجالس میں کچھ فرق ہوتا ہے جیسے ماشاءاللہ آپ عربوں میں ہیں تو عربوں کی جو ثقافت ہے مجلس کی وہ یہ ہوتی ہے کہ خطیب ماشاءاللہ سب سے اونچے درجے پر بیٹھتا ہے منبر پہ جا کے اور مجمع جو ہے وہ کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ تھک جائیے تو خود ہی اتر آئیے گا بس سمجھ رہے لیکن ہمارے یہاں کی جو مجلس ہے اس کی ثقافت کچھ الگ ہے کہ جب تک بالکل سامنے نہ ہو تب تک وہ مجلس شمار نہیں ہوتی صلوات پڑھے محمد اور آل محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جو مستقل موضوع چل رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو اس لیے کہ میں پروردگار ہوں میں خالق ہوں میں پیدا کرنے والا ہوں اور مجھے تم سے محبت ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ ورنہ وہ پروردگار اگر آپ جہنم میں جا بھی رہے ہیں تو اس کا کیا جا رہا ہے لیکن وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اسے برائی سے روکیں یہ محبت ہے اسی لیے اللہ اپنی محبت جتا رہا ہے اے میرے بندو اے صاحبان ایمان اپنے کو بھی بچا لو اپنی اولاد کو بھی بچا لو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری بارگاہ میں آ کے تم مقدس بن جاؤ اور اولاد کو کسی دوسرے راستے پر لگا کے آؤ نہیں یہ میری امانت ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے
جب تم قبر میں جاؤ گے تو سب سے پہلا سوال تمہاری اولاد کے بارے میں کروں گا، اور یہ پوچھوں گا کہ وہ امانت جو میں نے آپ کو دی تھی اس کے بارے میں تم کیا کر کے آئے، اسے کس راستے پہ لگا کے آئے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے اے صاحبان ایمان ذرا لذت محسوس کیجئے، پہلے کہہ رہا اے مومنو، اس کے بعد کہتا ہے بچو جہنم کی آگ سے بچو۔ تو ایسا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس پروردگار جیسا کوئی نہیں ہے کہ جسے اپنے بندے سے اتنا پیار ہو، اور پھر اسی لیے اس نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے، خالی یہ بتانے کے لیے کہ انہیں یہ بتا دو کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یعنی آپ کبھی غور کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ 1,24,000 نبی آئے، کس لیے آئے؟ یہ زندگی گزارنے آئے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے، ہمیں سمجھانے کے لیے آئے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک سلسلہ اور قائم کیا جو امامت کا سلسلہ ہے، وہ کس لیے ہے؟ یعنی نبیوں کا بھیجنا، رسولوں کا بھیجنا، حالانکہ جن کی ہدایت کے لیے آئے ہیں وہی لوگ انہیں قتل بھی کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کر دیا، اور پھر آرام آرام سے کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے۔ تو جب اللہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ عوام کہ جس کی طرف، جس کی ہدایت کے لیے میں نبیوں کو بھیج رہا ہوں، یہ خود نبیوں کو قتل کر رہی ہے، تو پھر ضرورت نہیں تھی بعد میں نبیوں کے بھیجنے کی، مگر یہ اس کی محبت ہے کہ وہ پھر بھی نبی بھیجتا رہا تاکہ میرے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یعنی اس سے بڑی محبت کیا ہوگی؟ آدم کو بھیجا، رسول کو بھیجا، فلاں نبی کو بھیجا، فلاں نبی کو بھیجا، اور اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ، اب پہلا امام، اب دوسرا امام، اب یہ شہید کس کے ہاتھوں ہوئے ہیں؟ ملائکہ نے شہید نہیں کیا انہیں، جنہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہے، کس نے کیا ہے سب کچھ؟ انسانوں نے۔ یعنی ایسے بدبخت انسان سے بھی اللہ کو اتنا پیار ہے کہ نہیں اب بھی آ جائے صحیح راستے پر، اب بھی آ جائے صحیح راستے پر، تاکہ یہ بندہ کسی طرح، حتیٰ کہ یہ کرم دیکھیے اس کا کہ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، ابھی نیکی کی نہیں، خالی ارادہ کیا ہے نیکی کا۔ مثلا کیا؟ میں عزاداروں کو پانی پلاؤں گا، یہ ایک نیکی ہے، اس کا خالی ارادہ کیا، ابھی تک آپ نے پلایا نہیں ہے، آواز قدرت آتی ہے اے میرے ملائکہ اس بندے کی نیکی لکھ دو، یعنی کر دے گا تو اور اجر ملے گا۔ خالی نیکی لکھی جا رہی ہے نیکی کے ارادے پر، اور جب یہی بندہ کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے، مثلا یہ سوچتا ہے فلاں کو لوٹنا ہے، فلاں کے یہاں چوری کرنا ہے، فلاں کو ستانا ہے، فلاں کو ظلم کرنا ہے، جب یہ بندہ رات میں سوچ کے بیٹھتا ہے اور ملک چاہتا ہے کہ قلم چلائے، آواز قدرت آتی ہے ابھی رک جاؤ، ابھی تو ارادہ ہی کیا ہے، ہو سکتا ہے میرا بندہ صبح کو اٹھ کے نہ کرے۔ یعنی کتنا کریم ہے وہ، نیکی کا ارادہ کیا تو اجر لکھ دیا، برائی کا ارادہ کیا تو نہیں لکھا، خالی یہ سوچ کے کیا پتا میرے بندے کی ہدایت ہو جائے اور نہ کرے۔ تو کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے۔ ایسے خدا کی بغاوت کرنے سے انسان نالائق بن جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہے؟ سب سے بغاوت کیجئے مگر اپنے خدا سے بغاوت نہ کیجئے، اپنے معبود سے بغاوت نہ کیجئے، اپنے اس اللہ سے بغاوت نہ کیجئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا ہے، اور خالی پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ تمہاری دونوں غذاؤں کا انتظام کیا، جسمانی غذا کا انتظام بھی کیا، روحانی غذا کا انتظام بھی کیا۔ جسمانی غذا کے لیے رزق مہیا کیا، روحانی غذا کے لیے امام کو رکھا، سمجھ رہے ہیں؟ مگر تم سے غافل، دیکھیں لوگ آ گئے ماشاءاللہ، ادھر ادھر ہو جائیں، تھوڑا صلوات پڑھ کے مل جائیے آپ لوگ۔ ویسے بھی اب پورے سال الگ الگ ہی پھریں گے،
یہ 2 ہی مہینہ ہوتا ہے جس میں مومن مومن کے برابر میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے. بس سمجھ رہے؟ ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند. ہاں بس جلدی میری طرح متوجہ ہو جائیے، جتنوں کو مجھے سنانا اتنے لوگ آ گئے. تو امام وہ جو روحانی غذا کا انتظام کرتا ہے، اور یہ رزق آپ کے جسم کو صحیح اور سالم رکھتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار ہے کہ جس نے زمین کو تمہارا فرش قرار دیا ہے. اور اب پھر 11واں امام اس کی تشریح کر رہا ہے. چونکہ پورا شرح 11ویں امام پہ ہے تو انشاءاللہ تفسیر بھی انہی کے حوالے سے ہوگی. ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر امام حسن عسکری. اب میں اس تفسیر سے پڑھ رہا ہوں جو امام نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش قرار دیا. اچھا فرش کون سا اچھا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں فرش کون سا اچھا ہوتا ہے؟ جس پہ انسان کو سکون ملے، اطمینان سے سو جائے، وہی تو فرش اچھا ہوتا ہے. امام فرماتے دیکھو اللہ نے کتنا اچھا فرش بنایا. نہ تو زمین کو بہت زیادہ سخت بنایا اور نہ زمین کو بہت زیادہ نرم بنایا. کمال ہو جائیے تفسیر امام کے. پھر فرماتے ہیں کہ امام 11واں امام فرما رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو فرش بنایا. کیسا فرش؟ نہ تو بہت زیادہ گرم ہے کہ تمہیں جلا دے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے کہ تمہیں جما دے، نہ بہت زیادہ سخت ہے جو تمہیں پریشان کر دے، نہ پانی کی طرح بالکل نرم ہے تاکہ تمہیں غرق کر دے. صحیح ہے؟ نہ بہت زیادہ سخت بنایا نہ بہت زیادہ نرم بنایا. نرم اس لیے نہیں بنایا تاکہ تم غرق نہ ہو جاؤ، اور سخت اس لیے نہیں بنایا تاکہ تمہارے لیے جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں وہ نہ اگیں. ذرا غور کیجئے، اگر یہ زمین سخت ہوتی، کہیں کہیں کی زمین سخت ہوتی ہے، آپ کچھ بھی بوئیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ جو 16,000 زمین ہوتی ہے اس میں آپ کچھ بھی ڈال دیجئے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ زمین سخت ہے. مگر اللہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بننا بہت سخت تاکہ تمہارے لیے کچھ اگے ہی نہیں، نہ بالکل نرم تاکہ تم اس میں دھس نہ جاؤ، نہ بہت زیادہ گرم تاکہ تم جل نہ جاؤ، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی تاکہ تم جم نہ جاؤ. اس کو ملائم بنایا اور پھر اس کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ جو کوئی امانت دے تو اس میں خیانت نہ کرنا. توجہ چاہتا ہوں میں. اس کے اندر وہ خاصیت رکھی کہ جب کوئی امانت رکھے تو خیانت نہ کرنا. اسی وجہ سے شاید علی کو کہا گیا ابو تراب. تو آپ یہ دیکھیے، آپ نے جب زمین میں جوتنا شروع کی دانے کتنے ڈالے؟ اگر انہی دانوں کو ہوا میں ڈال دے تو بکھیر دیتی، پانی میں ڈالتے تو گلا دیتے، آگ میں ڈالتے تو جلا دیتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر اسے آپ نے حوالے کیا زمین کے. اچھا دانہ ایک حوالے کیا، اس نے 70 بنا کے دیا. اس نے 70 بنا کے دیا. ایک دانے سے کتنا اناج آپ کو مل جاتا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے، سنیے، اگر کسی کو یہ یقین نہ آئے کہ ایک نیکی کا بدلہ، اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے 10 نیکیوں کا. اگر یقین نہ آئے تو زمین کو دیکھ لو، جس کی پیدا کی ہوئی مخلوق تراب ایسی ہے، اس کا خالق کیسا ہوگا؟
دانہ ایک ڈالتے ہو تمہیں بہت زیادہ دے دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے جس کا مال ہے اسی کو دیتی ہے، غیر کو نہیں. اسی وجہ سے روایت میں موجود ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب قیامت کا قریب ہوگا زمین اپنا خزانہ پیش کرے. کس کے سامنے؟ جو زمین کا وارث ہے، جو آسمان کا وارث ہے، اس کو خزانہ دے گی. اور جب بھی تراب کے دامن میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو مگر امام کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تو اسے ذرے سمجھتے ہیں. ابو ہاشم جو 11ویں امام کا پکا شاگرد ہے، پکا صحابی ہے، ابھی امام علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا ہے. سفر کرتے کرتے ایک بات ذہن میں آئی، سنیے توجہ چاہتا ہوں. میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہمارا ہر امام علی ہے، تمہیں سب کو پتا ہونا چاہیے. خالی ایک ہی علی نہیں ہے ہمارے یہاں 12 علی ہیں، لیکن ہم تذکرہ خالی ایک کا کرتے ہیں، ورنہ ہر ایک ایسا ہی ہے. اب سنیے، کہتے ہیں ابھی چل ہی رہے تھے میرے ذہن میں آیا، توجہ چاہتا ہوں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ قرض دار مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، جب گھر جاؤں گا تو قرض کا انتظام کروں گا کیسے. چل رہا ہوں امام کے ساتھ، زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے کہ ادھر امام آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا. امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، 11ویں امام نے اس عصے کو زمین میں مارا اور زمین میں مار کے کہا ابو ہاشم یہاں سے کچھ اٹھا لینا. اب جو میں نے اٹھایا تو سونے کا ٹکڑا. اس کے بعد ذہن میں آیا کہ یہ تو قرض میں چلا جائے گا، جو میرے بیوی بچے ہیں ان کے کھانے کا پینے کا کپڑے کا انتظام کیسے ہوگا. ابھی کہا نہیں میں نے، پھر ذہن میں بات آئی، پھر امام نے عصا زمین میں مارا اور مارنے کے بعد کہا ابو ہاشم یہ بھی اٹھا لینا. تو بھیا ایسے کو ایسے کے سامنے نہ جھکو جسے کہنا پڑے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. ایسے کے سامنے نہ جھکیے جسے کہنا پڑے، ایسے کے سامنے جھکیے کہ ادھر دل میں خیال آئے اور وہ جان لے. اچھا یہ تو بڑی بات ہے ہی کہ انہوں نے یہ پہچان لیا میری ضرورت کیا ہے، مگر کہتا ہے اب جو میں نے وہاں جا کے دیکھا اپنے گھر اور اس کو بیچا تو دونوں سونے اتنے ہی تھے جو ضرورت کے حساب سے تھے. پہلے سونے کی مقدار اتنی تھی جس میں قرض ادا ہو جائے، اور دوسرے سونے کی مقدار اتنی تھی جس میں میرے اچھے اچھے کپڑے بن جائیں. یعنی ایک طرف تو ہے دینا، ایک طرف یہ دیکھ کے دینا کہ کتنا ضرورت کے لیے ہے. نہیں عزیزو، آپ نے اس نقطے پہ توجہ نہیں دی ہے. ایک تو دینا اور ایک یہ دیکھ کے دینا کہ اسے ضرورت کتنی ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ سب کو دیا، کوئی آیا تو نہیں بھی دیا گیا، دعا کر دی گئی. جس طرح خدا مانگتے سب ہیں، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ رب ہے نا. تمہارا پروردگار خالق نہیں ہے، خالی رب بھی ہے. تعریف کیا کر رہا ہے قرآن مجید میں؟ الحمدللہ رب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. رب ہے نا، یہ تو نہیں کہا تمام عالمین کا خالق ہے. غور کیجئے اس مسئلے کے اوپر. قرآن مجید میں یہ نہیں ہے الحمدللہ خالق العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا خالق ہے. کیا ہوتا ہے سورہ حمد میں ارشاد؟ پڑھیے آپ میرے ساتھ تاکہ قرآن کا بھی ثواب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد
ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت کم کے یاد ہے بھائی، یہ تو سب کے یاد ہوگی. سورہ الحمد ہے نا، پڑھیے. ہاں ماشاء دیکھ، ایک آیت کا ورد ہو گیا، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اور وہ پروردگار کتنا خوش ہوگا، میرا بندہ مجھے رب کہہ کے پکار رہا ہے. الحمدللہ رب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. تو عالمین کا خالق ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر تعریف رب کہہ کے کیوں کروا رہا ہے؟ اچھا پہلے خالق ہے یا رب ہے؟ پہلے خالق ہے یا رب ہے؟ پہلے تو خالق ہے. بھئی یہ مائک ہو سکتا ہے یہ بات میں نے کہیں کہی ہو انہی پہلے اشروں میں، تو اگر کوئی وہاں بیٹھا ہو یہ نہ کہے کہ ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ زیادہ لوگ نہیں تھے اس وجہ سے ہو سکتا ہے میں نے کہی ہو. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. تو پہلے خالق ہے یا رب ہے؟ پہلے خالق ہے. یہ مائک جس نے اسے بنایا وہ اس کا خالق ہے، اور اب آپ خرید کے یہاں لے آئے اور آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ اس کے رب ہیں. یہ منبر جس نے بنایا خوب ٹھوکائی سے، کیلوں کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے، تو وہ اس کا خالق ہے. اور اب آپ اسے لے کے آئے، گردہ نہ لگنے پائے، ٹوٹنے نہ پائے، پانی نہ لگنے پائے، تو آپ اس کے رب ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ خالق کہتے ہیں اسے جو پیدا کرے، رب کہتے ہیں اسے جو حفاظت کرے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خالق اسے کہتے ہیں جو پیدا کرے، رب اسے کہتے ہیں جو حفاظت کرے. اچھا اللہ نے اپنے کو خالق نہیں کہلوایا، یہاں کہلوایا رب. کیوں؟ اس لیے کہ خالق اسے کہتے ہیں جس کا ربط مخلوق سے کبھی ٹوٹ جائے کبھی باقی رہے. نہیں، ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، چونکہ میں چھوٹا موٹا ٹیچر بھی ہوں تو بات کو سمجھائے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا. خالق اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے کبھی ٹوٹ جاتا ہے کبھی باقی رہ جاتا ہے. مثلاً یہ مائک بنانے والا، اگر یہ مائک اسی کے پاس رہتا تو وہ خالق بھی تھا اور رب بھی تھا، لیکن اب اس نے آپ کو بیچ دیا. اب جو آپ نے پیسہ دے دیا، چاہے توڑیے چاہے رکھیے، اسے بولنے کا حق نہیں ہے. تو اس کا خالق کوئی اور ہے، رب کوئی اور ہے. منبر کا خالق کوئی اور ہے، رب کوئی اور ہے. اسی طرح یہ جو فرش بنا ہوا ہے اس کا خالق کوئی اور ہے. جہاں سے خرید کے لائے جس نے بنایا وہ تھا خالق. آپ اس کی اب مستقل حفاظت کر رہے ہیں، آپ ہیں اس کے رب. تو اب یہ بتائیے جس نے بنایا تھا اس سے رب ٹوٹا یا نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا خالق ہے. اگر تعریف یہ کہہ کے کراتا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا خالق ہے تو دنیا سمجھتی پیدا کر کے چھوڑ دیا. نہیں عزیزو، پیدا کر کے چھوڑ دیا. اب ہم سے کوئی ربط نہیں ہے. اس نے پہلے اپنے قرآن مجید میں اپنی جو تعریف کرائی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. یعنی پیدا کر کے میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، میرا ربط اب بھی تم سے ہے، ہر وقت ہے. میں تم سے غافل نہیں ہوں. رزق کون دیتا ہے؟ اگر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تو رزق نہ دیتا، پیدا کر کے چھوڑ دیتا تو زندگی نہ دیتا، پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہوا کا انتظام نہ کرتا، پیدا کر کے چھوڑ دیتا پانی کا انتظام نہ کرتا، پیدا کر کے چھوڑ دیتا امام نہ بھیجتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب ہے. اچھا جو رب ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے اور کب نہیں دینا. جو رب ہوتا ہے، ماں باپ ربی تو ہوتے ہیں، ماں باپ خالق نہیں ہیں ہمارے. ماں باپ کیا ہیں؟
ہمارے رب ہیں. یعنی ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہیں، ماں باپ ہمارے رب ہیں. اچھا کبھی کبھی جوان بیٹا سوال کرتا ہے اپنی ماں سے کہ مادر گرامی مجھے پیسہ چاہیے. ماں بہت زیادہ محبت کرتی ہے بیٹے سے مگر پیسہ نہیں دیتی، پیسہ نہیں دیتی. دوسرا بیٹا آیا، اس نے مانگا، اسے جلدی سے دے دیا. تو کیا ماں باپ کی محبتوں میں فرق ہے؟ ایک بیٹے کو دے دیا، ایک بیٹے کو نہیں دیا. کہا نہیں جناب محبتوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر جس کے بارے میں یہ گمان تھا یہ دولت سے بگڑ جائے گا اسے نہیں دیا، اور جس کے بارے میں تھا بالکل صحیح جگہ لگائے گا اسے دے دیا. تو اس کا مطلب ہے ماں رہی ہے نہیں. ایک بیٹے کو دے دیا، ایک بیٹے کو نہیں دیا. کہا جناب خالی ماں نہیں ہے، رب ہے، اور رب جانتا ہے کاہے سے بگڑے گا. بھائی اسی طرح خدا کسی مومن بندے کو دولت دے دیتا ہے، کسی کو دولت سے محروم کر دیتا ہے، چونکہ رب ہے. اسے معلوم ہے کون دولت پا کے فرعون بنے گا، کون دولت پا کے خدیجہ بنے گا. آپ آئیے یہاں ماشاءاللہ. دیکھیں میں معافی چاہتا ہوں لوگ جن کے درد ہے کمر میں، لیکن جس کی کمر میں درد نہ ہو وہ اللہ تو جانتا ہی ہے کس کی ہے کس کی نہیں ہے. جس کی نہیں ہے وہ اٹھ کے آ جائے، نہیں بیٹھا کریں اس طرح. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ابھی سے ٹیک نہ لگائیں، جوانی کی عمر میں ٹیک نہ لگایا کریں. بات سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ابھی آپ کو بہت کام کرنے ہیں اہل بیت اطہار سلام علیہم السلام کے لیے. تو چونکہ وہ رب ہے، اور رب کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورت کے لحاظ سے دیکھتا ہے. اب سنیے، ادھر نہ دیکھیے، سنیے بات. پہلی بات یہ کہ پہلے جناب آدم کو بھیجا، اس نے جناب آدم کو بھیجا پہلے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں بھیجا مرسل اعظم کو. اچھا بنایا کسے تھا پہلے؟ کون بنا تھا پہلے؟ رسول خدا. اول ما خلق اللہ ہو، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. تو بنے پہلے وہ تھے، تو عقل کہتی ہے انہیں پہلے آنا چاہیے. جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا. کیوں؟ وجہ کیا ہے ایسی؟ جسے پہلے بنایا اسے پہلے بھیجتے، مگر نہیں، بنایا پہلے بھیجا بعد میں. کیوں؟ اس لیے کہ رب ہے، خالی خالق نہیں ہے، رب ہے. اچھا جو رب ہوتا ہے وہ جانتا ہے کس وقت کسے کیا ضرورت ہے. ابھی چھوٹے سے بچے ہیں نرسری کے، تو اسے پڑھانے کے لیے کیسا استاد تلاش کریں گے آپ؟ اونچی ڈگری کا، سب سے جو اونچے لیول کا ہو، جس سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہ ہو. نرسری کے بچے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، انہیں تو ایک چھوٹا موٹا پڑھا لکھا بھی کافی ہے. اچھا اس کے بعد جب تھوڑا سا ان کا مرتبہ بڑھ گیا، کلاس بڑھ گئی، تو کہا بھائی یہ کافی نہیں ہے، اب دوسرا لاؤ جو ان کو پڑھا سکے. تو وہ دوسرا لایا گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اور اسٹیٹس بڑھ گیا، تو اب ابراہیم جیسا لاؤ. تو بات سمجھ رہے؟ چونکہ انسانیت کی ابتدا تھی تو نرسری والا استاد بھیجا، اور جب دنیا کا پورا علم ترقی کرتا چلا گیا، ہر طرح کا عالم موجود، ہر طرح کی بیماری موجود،
ہر طرح کا فتنہ موجود، تو کہا اب ایسے نبیوں سے کام نہیں چلے گا، اب اسے بھیجو جس کو سب سے پہلے بنایا تھا۔ اس لیے کہ رب ہے نا، جانتا ہے۔ ورنہ یہ بتائیے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے آپ کے لیے لباس بنایا، ایک بنایا نہیں بنایا؟ کتنا بڑھایا؟ اتنا بڑا؟ کتنا بنایا آپ کے لیے؟ جتنا آپ کا قد تھا۔ اچھا اب آپ اور بڑھ گئے اور ماں ضد کرنے لگے میں تو یہی پہناؤں گی، تو نہیں آئے گا وہ، تو اب اس کے لیے لباس اور طرح کا بنے گا۔ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے جسمانیت بڑھتی ہے رب جانتا ہے کس دور میں کیسا بنانا ہے۔ ورنہ ماں بچپن کا لباس جوانی میں نہیں پہناتی۔ جو بچپن کا لباس ہے وہ بچپن میں، وہ جوانی کا لباس ہے وہ جوانی میں۔ تو الحمدللہ رب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو وہ خالق پہلے ہے ضرور ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتا مجھے رب کہو۔ اور یہ سارا جھگڑا خالقیت پہ کسی کا جھگڑا نہیں ہوا۔ ایک دعویٰ کر رہا ہوں منبر سے، بہت بڑا دعویٰ ہے، کسی کا جھگڑا بھی خالق پہ نہیں ہوا میں خالق ہوں۔ ایک نے بتا دیجئے کسی نے کہا میں خالق ہوں؟ سارا جھگڑا ربی کے اوپر ہے۔ فرعون بھی کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے سب کو اگر ضرورت پڑی ہے اسی بات کی کہ میں رب بن جاؤں، مگر کوئی کہلانے سے رب نہیں بنتا۔ تو رب، اب اس نے دیکھے تقاضا دیکھیے، زمین کو اتنا نرم بنایا، 11ویں امام فرماتے ہیں، نہ اتنا نرم بنایا نہ اتنا سخت بنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَجَعَلَ السَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو تمہاری چھت بنایا۔ کیسی چھت؟ جس میں روشنی کا بھی حساب ہو، اس میں چاند اور سورج بھی رکھے، اور پھر وہیں سے بارش کا بھی نزول بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بارش کو نیچے سے نکالتا تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ رہنے والی مخلوق سیراب کیسے ہوتی؟ اور اس طرح بھی نہیں کیا جب بارش کو بھیجا۔ دیکھیں یہ 11واں امام تفسیر کر رہا ہے، بارش کو موسلا دھار بھی نہیں کیا۔ جس طرح ایک ٹیوب ویل ہوتی ہے، پانی اتنا سارا آتا ہے اس میں، تو اللہ اگر اتنا پانی ڈالنے لگے تو بتائیے کہ کھیتیاں آباد ہوں گی یا برباد ہوں گی؟ پھل آئیں گے یا خراب ہو جائیں گے؟ نہیں، جب اس نے بارش کے قطرے ٹپکائے تو اتنے چھوٹے چھوٹے ٹپکائے تاکہ تمہاری بوئی ہوئی چیزوں کو نقصان نہ پہنچے۔ کیسا رب ہے وہ، کیسا معبود ہے وہ، بخدا سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس نے انتظام کیا اپنے ہادیوں کا، اپنے رہبروں کا، تاکہ میرا بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور یہ 11واں ہادی جس کے بارے میں کم سے کم آپ کو یہ معلومات تو ہونی چاہیے، کتنی عمر تھی امام علیہ السلام کی؟ آسانت، امام علیہ السلام کی عمر تھی کل 28 سال۔ 28 سال کا جوان ہمارے یہاں دین کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا۔ ہم دین کی طرف مائل ہوتے ہیں جب 40 سے تھوڑا سا کراس کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اب طاقت نہیں رہی نا کہیں گھومنے گھامنے کی۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ ایک وہ مسجد، ویسے یہاں تو ماشاءاللہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب لوگ دین کی طرف متوجہ ہیں، لیکن جس علاقے کے ہم اور آپ ہیں وہاں آدمی کو اللہ یاد آتا ہے بڑھاپے میں، جب یہ کسی لائق نہیں رہا۔ بات ٹھیک سے کرتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ دوست جو بڑے خوش ہوا کرتے تھے یا وہ لوگ جو اس کے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور یہ کہتے تھے تم سے اچھا کسی کا لہجہ نہیں ہے لیکن آج تم سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ ارے جب بولتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، بوڑھا زیادہ ہو گیا بھائی۔ تو جب آپ کسی کے لائق نہ رہے اب پہنچے خدا کی بارگاہ میں، مگر وہ کیسا رب ہے جب تمہارا لہجہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا اس نے جب بھی سمجھ لیا۔ بیٹے کی سمجھ میں نہیں آتا، رشتہ داروں کی لہجہ سمجھ میں نہیں آتا، کہتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے،
آدمی کہہ کچھ رہا ہے بڑھاپے میں نکل، مگر خدا وہی سمجھ رہا ہے جو یہ نکال رہا ہے. بات سمجھ رہے؟ تم کبھی دودھ کی جگہ پانی کہہ دیا، پانی کی جگہ دودھ کہہ دیا، مگر خدا یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو جب آپ کسی کے لائق نہ رہے تو اب پہنچے خدا کی بارگاہ میں جب پیر تمہارے قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. اسی لیے روایت میں ہے عبادت اگر کوئی قابل قبول ہے تو وہ ہے جوانی کی. جوانی کو جب جوان نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر اور زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدن کی طاقت کہتی ہے غلط راستے پہ چل، دل کہتا ہے، ضمیر کہتا ہے نماز پڑھ، بجو ان پہ لعنت پڑھ کے مسجد میں آ جائے. ابھی تو عبادت ہے. وہ یہ بتائیے اگر ایک آدمی کے آنکھ نہ ہو، نابینا ہے بالکل، اور وہ یہ کہے کہ میں معصوم ہوں، کیوں بھائی؟ آج تک میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے. بھیا آپ کا کون سا کمال ہے اس میں؟ کوشش کر لیجئے اگر دکھائی دے جائے آپ کو. مطلب نابینا آدمی اگر یہ کہے میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تو یہ قابل تعریف ہے یا مجبوری ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ مجبوری ہے. لیکن ایک جوان حسین و جمیل بڑا خوبصورت وہ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے وسائل بڑے فراہم ہیں لیکن میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، تو کہا یہ ہے قابل تعریف. جہاں بہکانے کے عامل نہ ہو، ایک آدمی اندر ہی رہے کمرے کے اندر، حجرے کے اندر بالکل، اور یہ کہے میں تو گناہ ہی نہیں کرتا، تو بھائی جب تم گھر نکلتے ہی نہیں ہو یہاں سے تو گناہ کیسے کرو گے؟ بات تو جب ہے کہ چاروں طرف سے دنیا گناہوں کی طرف کھینچ رہی ہو، ضمیر انسانی عبادت کی طرف کھینچ رہا ہو. بس جب جوان سجدے میں سر رکھ دے تو شیطان روتا ہوا بھاگ جاتا ہے. یہ میرے بہکائے مانے والا نہیں. تو عزیزو جوانی ہی سے اللہ کی عبادت میں آپ اتنے مضبوط ہو جائیے کہ پھر بڑھاپے میں آپ کی عبادت کو مجبوری کی عبادت نہ کہا جا سکے. ورنہ خود انصاف سے مجھے بتائیے جب نہ گناہ کے لائق رہا، نہ دیکھنے کے لائق رہا، نہ کچھ کرنے کے لائق رہا، اس وقت آیا اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں. مگر یہ اس کا کمال ربوبیت ہے کہ جسے جس زمانے میں کسی نے قبول نہ کیا وہ آ کے کہتا ہے اب بھی آ جا. کتنا حکیم ہے، کیسا معبود ہے، کیسا پروردگار ہے. بیوی نے بھگا دیا، بچوں نے بھگا دیا، رشتہ داروں نے بھگا دیا، دوستوں نے بھگا دیا، خاندان والوں نے بھگا دیا، مگر نہیں بھگایا تو اس نے اپنے دروازے سے نہیں بھگایا. تو کون ہے محبت والا؟ محبت والا کون ہے؟ جسے کوئی قبول نہ کرے اسے کہتا ہے ہمارا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے. کتنی محبت ہے اسے اپنے بندے سے. اور ایسے ایمان کو بھیجا کہ جنہیں معلوم ہے تمہارے حاجت کرنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے تمہاری حاجت کیا ہے. تو کم سے کم آپ کو اس ہادی کے بارے میں کتنی عمر ہے امام علیہ السلام کی؟ 28 سال. اب میں ایسا حساب لگا دیتا ہوں جس سے آپ بھولے نہیں کبھی. 232 ہجری میں امام پیدا ہوئے، جس سال متوکل خلیفہ بنا ہے 232 ہجری میں اتنا بڑا ظالم برسر اقتدار آیا. اسی زمانے میں امام پیدا ہوئے اور 260 ہجری میں امام دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنی عمر ہوئی؟ بالکل سامنے کی بات ہے. 232 ہجری میں پیدا ہوئے، 260 ہجری 8 ربیع الاول امام دنیا سے رخصت ہو گئے. اس گھر میں پیدا ہوئے کہ جس گھر سے بہتر روئے زمین پہ کوئی گھر نہ تھا. امام علی نقی جس کا باپ ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ فاطمہ کے گھر میں پیدا ہوئے. ماں کے بارے میں یہ یاد رکھیے، یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. میں نے ولادت کو بتا دیا، شہادت کو بتا دیا، باپ کا نام بتا دیا. آپ کو معلوم ہے پورا شجرا. ماں کون؟ ماں ایک کنیز،
مگر یاد رکھیے جس کنیز کو دنیا کم نظروں سے دیکھتی ہے اس کی آغوش میں امامت کو پلوا کے اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی شہزادی نہ کر سکے. اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ کنیز ہونا عیب نہیں ہے، کردار کا برا ہونا عیب ہے. اپنا کردار صحیح رکھو، اپنا اخلاق صحیح رکھو. اس بی بی کے لیے 4 نام علماء نے لکھے، یاد کری کے جائیے گا بھائی. سلیل، سوسن، حدیثہ، حریبہ. سلیل، ہاں میرے ساتھ بولیے، سلیل، سوسن، حدیثہ، حریبہ. یہ 4 نام ہیں 11ویں امام کی ماں کے، مشہور ہے. کہیں نام ملے گا نوبیہ. نوبیہ قبیلہ تھا، نام نہیں ہے، تاکہ کسی کتاب میں ملے. نوبیہ ایک قبیلہ تھا جس سے یہ تھیں، اور یہ وہ قبیلہ تھا نبی کے زمانے میں کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اگر کسی کو کہیں بھائی نہ ملے تو قبیلہ نوبیہ میں چلا جائے. یعنی اتنا محبتوں والا قبیلہ. اور ماں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ہمارا 10واں امام، 11ویں امام کی ماں کے بارے میں، جناب سوسن کے بارے میں، مسلولۃ من الآفات والارجاس والانجاس. یہ اتنی پاک و پاکیزہ خاتون ہے جو ہر نجاست سے دور تھی، ہر رجس سے دور تھی. نہ حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ جھوٹ، نہ گندگیاں، نہ پلیدگیاں. جب عورت اس طرح سب چیزوں سے پاک ہوتی ہے تب وہ اس بات کی اہل بنتی ہے کہ امامت اس کی آغوش میں پلتی ہے. یہ 10ویں امام نے فرمایا. یہ 2 معلومات. تیسری معلومات سنیے. کتنے بھائی تھے امام علیہ السلام؟ جب امام حسن عسکری پیدا ہوئے تو ان سے پہلے ایک بیٹا اور پیدا ہو چکا تھا امام علی نقی کے یہاں، جن کا نام تھا سید محمد. جو کربلا گئے ہیں انہیں معلوم ہے سید محمد کا روزہ کہاں ہے. بغداد اور سامرا کے درمیان میں. کہتے ہیں نا سید محمد، جہاں پہ آپ قربانیاں بھی قبول کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کام ہو جائے گا تو ہم قربانیاں پیش کریں گے، وہاں جا کے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. خود امام کے زمانے میں لوگ ان سے دعا کراتے تھے تو دعا قبول ہوتی تھی. تو سید محمد بڑی عظیم انسان ہے، اور سید محمد اس وجہ سے اور زیادہ عظیم ہے کہ اتنی جلالت کے بعد، اتنے فضائل کے بعد، اتنی کرامات کے بعد، اور لوگوں کا اجتماع یہ کہتا ہے آپ امام ہیں. اس لیے کہ یہ ایک بیماری چلی آ رہی تھی شروع سے کہ امام کا بڑا بیٹا امام ہوگا. یہ بیماری چلی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا یہ کہاں سے چلی ہے، اور پتہ بھی ہے تو میں بتا نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ویسے یہ بیماری چلی ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس بیماری کا علاج کیا ہے. کئی فرقے اسی بات سے بنے ہیں خالی. مثلا اسماعیلی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی جناب اسماعیل بڑے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، تو لوگوں نے کہا بڑا بیٹا امام ہے، لہذا اس وقت تو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ بڑے کی بیماری کہاں سے چلی کہ جو بڑا ہوگا. ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بڑا امام ہوتا ہے، نہ چھوٹا امام ہوتا ہے، نہ درمیانی امام ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جسے خدا امام بنائے. اور میں دلیل دیے دیتا ہوں آپ کو. پہلی تو بات یہ ہے کہ خلافت سے بڑائی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ملائکہ بڑے ہیں یا آدم؟ تو سوچئے ملائکہ بڑے تھے یا آدم؟ آپ ایسے آہستہ نہ بولا کریں، مجھے شک ہونے لگتا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہیں سوال کوئی غلط تو نہیں کر لیا میں نے. آرام سے بتائیے، بالکل سکون کی باتیں ہو رہی ہیں. کون بڑا ہے، آدم بڑے ہیں یا
ہیں؟ کوئی کہہ رہا آدم پڑھے، کوئی کہہ رہا ملائکہ پڑھے. دیکھا، اس کا مطلب ہے سوال اچھا خاصا ہے. پھر میں تو سمجھ رہا تھا بالکل آسان ہے. اب یہ بتائیے، اگر میں یہ کہوں، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ کہوں بھائی میں تمہارے سامنے ایک چیز بنانے والا ہوں، ابھی پیدا کرنے والا ہوں، تو تم بڑے ہو، یہ جو تمہارے سامنے پیدا ہوگا وہ اللہ جو کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہارے درمیان میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کس سے کہہ رہا ہے یہ؟ ملائکہ سے. اب جناب آدم کو بنانا شروع کیا. آدم تھے تو نہیں اعلان کے وقت، اب بنانا شروع کیا. جب بن گئے تو کہا سجدہ کرو. تو شیطان کو بھی یہی ہوا تھا، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. آگ کی خاصیت ہے اوپر کو جانا، مٹی کی خاصیت ہے نیچے کو آنا، تو جو اوپر کو جائے وہ اس کے لیے کیوں جھکے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فلسفہ دیکھیے آپ. مگر کہیں آپ کو یہ نہیں ملے. تو آدم چھوٹے ہیں، ملائکہ خلیفہ کون ہے؟ جناب آدم. اچھا، تو یہاں سے بھی قرآن نے بتایا بڑے اور چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم عمر نہیں دیکھتے، علم دیکھتے. اچھا ایک بات، دوسری بات سنیے. ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ طالب. ورنہ اصل نام عمران تھا جناب ابو طالب کا. طالب پیدا ہو گئے تو لقب پڑ گیا ابو طالب. تو پہلے بیٹے ابو طالب، اس کے بعد جعفر، جعفر کے بعد عقیل، عقیل کے بعد علی، اور سب میں فاصلہ ہے 10-10 سال کا. طالب بڑے، ان سے 10 سال چھوٹے جعفر، ان سے 10 سال چھوٹے عقیل، ان سے 10 سال چھوٹے، اور طالب اور رسول بالکل 1-2 مہینے کے چھوٹے بڑے. تبھی تو علی سے 30 سال بڑے تھے نبی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اب سنیے یہاں سے. تو یہ بتائیے ہم نے امام کسے ماننا؟ طالب بھی فاطمہ بنت اسد کا اور ابو طالب کا، عقیل بھی انہی کے، جعفر بھی انہی کے، اور سب سے چھوٹے ہیں علی. تو ہم نے مانا کسے؟ علی کو. تو جب بڑا ہوتا ہے تو ہمیں طالب کو ماننا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے، علم کا مسئلہ ہے. تو وہاں ہم نے کسے مانا؟ علی کو مانا. اسی طرح مسئلہ یہاں آیا کہ سید محمد بڑے ہیں اور حسن عسکری چھوٹے ہیں، تو خلیفہ وہ بنے گا جو بڑا ہو. اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ امام علی نقی کی زندگی میں سید محمد کا انتقال ہو گیا. تو اگر یہ امام ہوتے تو باپ کے سامنے دنیا سے نہ جاتے، چونکہ امام بنے گا بعد میں. تو اتنی جلا. اچھا ایک بات سنیے، جسے آج آپ مجھے کچھ بھی بنا سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. کتنے آدمی ہیں آپ یہاں؟ ذرا مجھے بنانا شروع کریں تو 1 دن نہیں بنوں گا، 3 دن نہیں بنوں گا، 4تھے دن بن جاؤں گا. کوئی بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے. مثلا آپ مجھے آیت اللہ بنا سکتے ہیں بالکل. اجی آپ سے اچھا کوئی نہیں پڑھتا، ویسے 7 پڑھ کے گئے آپ سے پہلے، لیکن وہ مزہ نہیں آیا. اب 1 دن نہیں مانوں گا، 1 نے آ کے کہا، 2 نے کہا، اب جب 10-12 آ کے یہی کہیں گے، اب مجھے بھی ہونے لگے گا بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے سارے ایسے ہی چلے گئے بالکل، اور میں ہی سب سے اچھا پڑھ رہا ہوں. بن گیا نہیں بن گیا؟ تو اس کا مطلب ہے بنتا نہیں ہے کوئی، بنانے والے بنا دیتے ہیں. بس آل محمد کی دنیا اسی وجہ سے تعریف کرتی ہے کہ لوگوں نے انہیں بنانا تو نہ جانے کیا کیا چاہا، مگر یہ کسی سے بنے نہیں. جتنا لوگ خدا کہتے چلے گئے، اتنا ہی علی سجدہ کرتے چلے گئے.
صلوات بھیج دے محمد اور آل۔ تو یہ بنانے سے نہیں بنتے، سید محمد کو بنایا بہت جا رہا تھا مگر بنے نہیں۔ اب میں امام نہیں ہوں، جس کو میرا باپ امام بنائے گا وہ امام ہوگا۔ سید محمد دنیا سے چلے گئے اور امام علیہ السلام نے اپنا گریبان پھاڑ لیا، گریبان چاک کر لیا بھائی کے صدمے میں۔ اب ہر جگہ ہوتے ہیں، دیکھیں کیسے کیسے مومن ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک آدمی کو یہ بھی امام کی بات تھوڑی سی ذہن میں آئی، بھلا ایسے تھوڑی روتے ہیں، کمال کی بات ہے۔ ایسا تقوی بھی اختیار نہ کیجئے جو امام پہ بھی شک کرنے لگے، وہ تقوی ملعون بناتا ہے، اللہ سے قریب نہیں کرتا۔ جو معصوم کر دیں وہی صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ میں سوچوں ارے آپ کا حلیہ بگڑ گیا یا یہ ہو گیا، یہ ہو نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم بھی انسان ہیں، ہمارے دلوں میں بھی جگر ہے، ہمیں بھی محبت ہے، تو لہذا بھائی کے صدمے میں یہ حال ہو گیا امام علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ان کی کنیت، نام رکھا حسن امام علی نقی علیہ السلام۔ تو پہلے بھائی کا نام سید محمد، دوسرے بیٹے کا نام حسن عسکری، تیسرے بیٹے کا نام جعفر، چوتھے بیٹے کا نام حسین۔ امام حسن عسکری 4 بھائی تھے، ان کا نام حسن، اور جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اسے حسین۔ اب میں کیوں نہ ایک بات کہوں کہ امام علی نقی کا گلشن اتنا حسین ہے کہ جس میں فاطمہ کے لاڈلوں کے دونوں کے نام ہیں، حسن کا نام بھی ہے اور حسین کا نام بھی ہے۔ اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا علیہ، سب سے چھوٹی بیٹی۔ تو امام علی نقی کے کتنی اولاد تھی؟ اب تو نہ اتنی آہستہ بولیں بھائی، 5 اولاد تھی۔ پہلے بیٹے کا نام سید محمد، دوسرے امام حسن عسکری، تیسرے جعفر جنہوں نے ٹکر لی ہے امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف سے، جنہوں نے کہا میں حقدار ہوں، جنہوں نے نماز پڑھانی چاہیے تو امام زمانہ آ گئے اور دامن پکڑ کے ہٹا دیا، میں حقدار ہوں اپنے باپ پہ نماز پڑھانے کا۔ یہ وہ جعفر ہے، بس سمجھ رہے ہیں؟ تو جعفر ہیں، حسین ہیں، اور یہ علیہ ہیں ایک بہن۔ تو نام حسن، بیٹے کا نام محمد، چونکہ جو امام زمانہ ہے ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد۔ اسی وجہ سے کنیت پڑی ابو محمد۔ امام حسن عسکری کی کنیت تھی ابو محمد۔ ان کے بس ایک ہی بیٹا تھا جو آج بھی ہے، ایک ہی بیٹا ہے جو آج بھی ہے۔ میں ائمہ میں اس وجہ سے بھی اور زیادہ امام حسن عسکری کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے نسلوں تک کے لیے ہادی دے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نسلوں تک کے لیے تمہیں ہادی دے دیا ہے، اور ہم وہ عوام ہے کہ جسے ہمیں اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سنیے، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، مصائب کا وقت بھی خالی نہیں بچا ہے، لیکن یہ رونے کی بھی 2-3 ہی راتیں ہیں، خالی اتنا سن لیجئے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ ابو محمد ان کی کنیت تھی، لقب ہے عسکری۔ یہ لقب کیوں پڑا؟ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس محلے میں انہیں روکا گیا تھا اس محلے کا نام تھا عسکر۔ عسکر کا معنی ہے لشکر، فوج، آرمی۔ عسکر یعنی آرمی، عسکر یعنی فوج، عسکر یعنی سپاہی۔ تو جس محلے میں روکا گیا تھا اس کا نام تھا عسکر، اور دونوں باپ بیٹے اس میں رہتے تھے تو ان کو کہتے تھے عسکریین، وہ بھی عسکری یہ بھی عسکری۔ دوسری وجہ اور لکھی علماء نے کہ متوکل نے 90,000 کا لشکر لا کے امام علیہ السلام کو بلوایا۔ اچھا 90,000 جب ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو بتائیے کتنا لگے گا ترتیب کے ساتھ، ہاتھوں میں اسلحے، اور امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام ابھی بچے ہیں، اور بلانے کے بعد ایک بلندی پہ لے گیا، اور بلندی پہ جا کے کہا
کہ دیکھا ہمارا لشکر کتنا بڑا ہے. اب 90,000 کو دیکھیے آپ کھڑا کیجئے ترتیب کے ساتھ, کتنے علاقے میں آئے گا اسلحوں کے ساتھ, اور وہیں پہ گھوڑے کھڑے ہیں, تو 90,000 دیکھیے تو کتنا بڑا ہوگا. اچھا میاں اگر ایک آدمی کو ڈرانا ہے تو 10 آدمی لے آؤ اسلحے کے ساتھ, یہ اتنا بڑا لشکر کیوں لا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جانتا ہے اتنے بڑے لشکر کو لانا اس کی بزدلی کی دلیل ہے, امام کی بہادری کی دلیل ہے کہ ایک آدمی کو ڈرانے کے لیے اتنے آدمی لائے. میرے امام علیہ السلام نے لشکر کو دیکھا, مسکرائے, مسکرا کے کہا تو نے تو ہمیں اپنا لشکر دکھا دیا, اب ہم بھی دکھا دیں. اور اب امام علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اٹھائی, کہا دیکھو, زمین کی طرف دیکھا تو زمین کے ہر خطے میں فوج, آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان تک فوج, اور جس نے رعب کے لیے بلایا تب بے ہوش ہو گیا. اور ایک مرتبہ جب ہوش میں آیا تو امام نے فرمایا کہ یہ تو امتحان ہے, ورنہ پوری کائنات ہماری فوج ہے. تو اس وجہ سے امام کو کہا گیا عسکری. سمجھ نہیں, یہ وہ امام خالی 2 دن رہ گئے ہمارے پاس, ایک کل کا ایک پرسوں کا, اور 2 پریشانیاں ہیں ہمیں اس میں. ایک تو صف ازا اٹھنے والی ہے, نہ جانے کون مر جائے آئندہ سال, نہ جانے کون زندہ رہے. ایک تو صف ازا اٹھنے والی ہے, اور دوسری بات یہ کہ امام زمانہ یتیم بھی ہوئے ہیں, انہیں پرسہ بھی دینا ہے. بس ایک جلدی جلدی 2 جملے سن لیجئے مصائب کے, انشاءاللہ قیامت کا روئیں گے. اور وہ کیا ہے کہ کس پہ امام زمانہ زیادہ روتے ہیں؟ شاید جب میں سوچتا ہوں ممبر سے تو یہ بات آتی ہے کہ اور جہاں چیزوں کو نہیں بھولتے ہوں گے اصغر کی شہادت کو بھی نہیں بھولتے ہوں گے. اس لیے کہ جس پہ غیر اتنا روئے, جس پہ غیر اتنا رو رہے ہوں تو اس پہ امام کتنا رو رہا ہوگا. اور جب سے علی اصغر گئے تھے ماں کو چین نہیں آتا تھا. یہی تو وجہ ہے, منہال کہتا ہے میں مدینے میں گیا اور مدینے میں جا کے میں امام سے ملا اور میں نے کہا مولا فلاں گرفتار ہو گیا, فلاں گرفتار ہو گیا, فلاں گرفتار ہو گیا. تو ایک مرتبہ میرے امام نے کہا یہ بتا حرملہ گرفتار ہوا ہے نہیں؟ منہال کہتا ہے مولا نہ اکبر کے قاتل کو پوچھا, نہ عباس کے قاتل کو پوچھا, نہ اپنے بابا کے قاتل کو پوچھا, آپ نے حرملائی کو کیوں پوچھا؟ پتہ ہے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا, دیکھیے وقت ہو گیا ہے لیکن 2-3 منٹ سن لیجئے خالی, قیامت کو روتے ہوئے جائیں گے چونکہ 2 ہی دن رہ گئے. تو ایک مرتبہ پتہ کیا کہا میری امام نے؟ جب وہ کہتا ہے آپ نے کسی کے قاتل کو نہیں پوچھا, اصغر کے قاتل کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ منہال, اے منہال, میری ماں کو ابھی تک چین نہیں آتا, اب بھی رات میں اٹھ اٹھ کے بستر پہ تلاش کرتی ہے میرا اصغر کہاں گیا. اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں. اب میری ماں ابھی تک سائے میں نہیں بیٹھی, دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے رنگ بھی بدل گیا ہے, تو اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا مولا گیا, کوفے گیا, ابھی خبر دی گئی حرملہ گرفتار کر لیا گیا. منال کہتا اللہ اکبر. مختار نے بلایا, اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا مختار میں ابھی ابھی مدینے سے آ رہا ہوں, میرے امام نے اسی کے بارے میں پوچھا اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی پالنے والے حرملہ کو آگ کا عذاب دینا. ایک مرتبہ 3 دفعہ پوچھا مختار نے, کیا میرے مولا نے کہا؟ کہاں کا دربار سجایا گیا, حرملہ کو بلایا گیا, مختار تخت پہ بیٹھا, یہ تو بتا دے تو نے ظلم کیا کیا کہ میرا امام سب کو بھول گیا تجھے نہیں بھولا. حرملہ کہتا ہے مختار صبر نہ کر سکے گا. کہا نہیں بتا تو صحیح تو نے کیا کیا؟ کہا اچھا سن,
میں کربلا میں 6 تیر لے کے گیا تھا، 3 نشانے سے چوک گئے، 3 تیر وہ تھے جنہوں نے کربلا کا نقشہ الٹ دیا۔ کہا کون سے؟ کہا 1 تیر تو میں نے اس وقت چلایا، سن اگر تیرے اندر ہمت ہے۔ کہا بتا کب چلایا؟ کہا جب سقائے اہل بیت مشکیزے کو بھر کے خیمے کی طرف جا رہا تھا، کسی کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا، ایک بازو کٹ گیا تب بھی جاتا رہا، دوسرا بازو کٹا، اس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا، جب خیموں کے قریب جانے والا تھا میں نے نشانہ لیا، مشکیزے پہ لگا، پانی بہ گیا، عباس تڑپنے لگے، گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا۔ سنیے عزیزو، گھوڑے کا رخ خیموں کی طرف موڑ دیا، اتار بے ہوش ہو گئے۔ کہا دوسرا تیر؟ کہا یہ نہ پوچھ، اسی کی وجہ سے تو تیرا امام پریشان ہے۔ کہا کیا؟ کہا حسین چھوٹا سا بچہ لے کے آئے، جلتی زمین پہ لٹا دیا، بچے نے لبوں پر اپنی زبان کو پھیرا، فوج رونے لگی۔ پسر سعد نے کہا تو حسین کے کلام کو قطع کر دے، اے مختار میں نے عام تیر نہیں چلایا، وہ تیر جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، 3 بھال کا تیر میں نے کمان میں لگایا، اصغر کے گلے پہ لگا، بچے کا رخ فوج کی طرف تھا، مگر جب تیر لگا بچہ باپ کی طرف پلٹا، آواز دی بابا مجھے معاف کر دینا، میرا گلا چھوٹا تھا۔ میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، اسی وجہ سے تیرے امام کو چین نہیں آتا۔ مختار پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسرا تیر بتا کب چلایا؟ سنیا دیو، تیسرا تیر بتا کب چلایا؟ کہا مختار سن تیسرا تیر کب چلا؟ فاطمہ کا لال گھوڑے پر سوار، کبھی اکبر کے لاشے پہ گیا، کبھی عباس کے لاشے پہ گیا، ایک آواز آئی، اس نے تلوار کو رکھا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے اس نے پتھر مارے، کسی نے نیزہ مارا، تیرے امام کا بدن چھلنی ہو گیا، مگر ابھی گھوڑے سے نہیں گرے تھے۔ میں نے نشانہ لگانا چاہا، کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جہاں تیر مار سکوں، میں نے کیا دیکھا؟ پیشانی کی جگہ خالی ہے، میں نے تیر چلایا، حسین کی پیشانی پہ لگا، زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پہ۔ بسم اللہ، روتے روتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے امام کو پکاریے۔ بسم اللہ اللہم کل ولی کا حجت ابن صلواتک علیہ وعلا فی ہذہ الساعہ وفی کل ولیٰ وقائدہ ودلیلا حتی تسکنہو